بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت جسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے، اور جب اللہ پاک نے انہیں بیت اللہ شریف کی تعمیر کا حکم دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر وہ پتھر بیت اللہ کے ایک گوشہ میں نصب کیا گیا۔ حجر کے معنی پتھر جبکہ اسود سیاہ اور کالے رنگ کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حجر اسود کو اپنے عمل خیر کا گواہ بنا لو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اللہ پاک کے دربار میں اپنے استلام کرنے والوں کی سفارش کرے گا۔ اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جو شخص حجر اسود کو ہاتھ لگائے تو گویا اس نے اللہ پاک سے مصافحہ کیا۔ اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم دو جنتی یاقوت ہیں، اگر اللہ پاک ان کی روشنی کو ختم نہ کرتا تو یہ پوری زمین کو روشن کر دیتے۔ یہ ایک عجیب کرشماتی پتھر ہے کہ جس میں اللہ پاک نے انسانوں کے گناہ جذب کرنے کی بھی قوت رکھی ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جس وقت حجر اسود جنت سے آیا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ حجر اسود کے فضائل اور اوصاف میں رسول اللہ کے بہت سے ارشادات حدیث اور تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن جنت کا یہ انمول موتی، عالی مرتبت، مقدس و متبرک یاقوت گردش ایام کی ستم رانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ بہت بار اس کی عظمت کو فسق و فجار ظالموں نے تار تار کیا، بارہا حوادثات کا شکار ہوا، اور اس کے نازنین بدن پر کتنی ہی بار زخم آئے۔ یہ پاک پتھر حضرت آدم کے زمانے سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ شریف کے اسی گوشے میں پڑا رہا۔ پھر جب طوفان نوح برپا ہوا تو حضرت جبرائیل نے امانتاً اس پتھر کو جبل ابی قبیس میں چھپا دیا، جو کہ حضرت ابراہیم کے زمانے تک وہاں ہی رہا۔ پھر جب اللہ پاک کے حکم سے حضرت ابراہیم نے حضرت جبرائیل کی نشاندہی پر بیت اللہ کی تعمیر کی تو حضرت جبرائیل نے ہی اس پتھر کو جبل ابی قبیس نامی پہاڑ سے اس پتھر کو نکالا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اس طرح پھر حجر اسود کو اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں وہ پہلے رونق افروز تھا۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس جنتی پتھر کو چرا لیا گیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابو طاہر سلیمان اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے بڑے بھائی و جانشین کو شکست دے کر بحرین پر قابض ہو گیا اور ایک مشہور کرامتی سردار بن گیا۔ اس نے سب سے ذلیل کام جو تاریخ میں سیاترین لکھا گیا ہے وہ یہ کہ مکہ مکرمہ کی پاک زمین پر حملہ آور ہوا۔ یہ اس قدر ظالم و جابر تھا کہ یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ مسلمان مکہ میں کیوں حج کرنے جاتے ہیں۔ 317 ہجری کو اس نے مکہ مکرمہ بحرین کی ایک بڑی فوج کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا۔ مکہ میں بے دریغ لوگوں کو شہید کیا۔ اس 30,000 لوگوں کو شہید کیا جس میں 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شہید ہوئے۔ اس نے یہ سارا کھیل مزاب رحمت یعنی کعبہ شریف کا پرنالہ جو سونے کا تھا اکھاڑنے، مقام ابراہیم اور حجر اسود چوری کرنے کے لیے کھیلا تھا۔ 2 آدمی اس مذموم حرکت کے لیے کعبہ شریف پر چڑھے، مگر آنے واحد وہ سر کے بل زمین پر گر کر واصل جہنم ہوئے۔ مقام ابراہیم تو اس کے ہاتھ نہ لگ سکا کیونکہ خدام حرم نے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں کہیں چھپا دیا تھا۔ جب اس نے حرم پاک پر قبضہ کیا تو جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے حجر اسود کو کدال سے اکھاڑ لیا، اس پر کئی ضربیں لگائیں جس سے کچھ ریزے ٹوٹ گئے اور اپنے ساتھ وہ بحرین لے گیا۔ ابو طاہر نے بیت اللہ کا دروازہ بھی اکھاڑ پھینکا اور غلاف کعبہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فوج کے اعلیٰ عہدیداروں میں تقسیم کر دیا۔ یہ اسلام کا پہلا ایسا سال تھا کہ جس میں حج بیت اللہ موقوف ہوا۔ علامہ سیوطی، تاریخ ابن خلدون اور امام طبری، امام قرطبی اور اس کے تمام مورخین اور محدثین نے اس واقعے کو مستند روایات سے ذکر کیا ہے۔ ابو طاہر نے وہاں ایک مشہور عالیشان مکان تیار کیا اور بحرین میں لوگوں کو حج کی دعوت دینے لگا۔ وہ مکہ مکرمہ کی طرف آنے والے ہر سال حاجیوں کو اغوا اور قتل کرتا۔ اسی طرح تقریباً 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ اس کے بعد جا کر معجزانہ طور پر اصل حجر اسود واپسی خانہ کعبہ پہنچا۔ اس کی واپسی کچھ اس طرح ہوئی کہ بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے بحرین کے حاکم ابو طاہر کے ساتھ معاہدہ کیا کہ 30,000 دینار میں حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا جائے۔ خیر 339 ہجری کو عباسی خلیفہ مقتدر باللہ نے اس وقت کے ایک بڑے محدث امام عبداللہ کو ایک 22 رکنی وفد کے ساتھ بحرین حجر اسود کو واپس لانے کے لیے بھیجا۔ یہ یاد رہے کہ 22 سال تک حجر اسود ظالم و فاسق ابو طاہر کے پاس بحرین میں ہی رہا۔
اب جب حضرت عبداللہ بحرین پہنچے تو بحرین کے حاکم نے یہ چال چلی کہ اصلی حجر اسود کو کہیں چھپا دیا اور نقلی پتھر کو غلاف میں لپیٹ کر پیش کیا۔ حضرت عبداللہ نے اس پتھر کو پانی میں ڈبویا اور فرمایا کہ یہ حجر اسود نہیں ہے۔ اب دوسرا پتھر لایا گیا، آپ نے اسے بھی پانی میں ڈبویا، پھر آگ پر گرم کیا تو کہنے لگے یہ بھی اصلی حجر اسود نہیں ہے۔ حاکم بحرین ابو طاہر کہنے لگا یہ کیسا پیمانہ ہے آپ کا؟ حضرت عبداللہ فرمانے لگے رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ حجر اسود ایک ایسا جنتی پتھر ہے جو نہ پانی میں ڈوب سکتا ہے اور نہ ہی اسے آگ کوئی اثر کر سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر انہیں ایک پتھر دیا گیا جس کو انہوں نے پانی میں ڈالا تو وہ تیرنے لگا اور آگ میں ڈالا گیا تو وہ گرم ہی نہ ہوا۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے یہی اصلی جنتی پتھر ہے۔ حضرت عبداللہ اس پتھر کو لے کر مکہ کی طرف چل پڑے۔ اس پتھر کو ایک کمزور اونٹنی پر لادا گیا جو کہ بہت تیزی سے چلنے لگی۔ آپ اس کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو طاہر کی وفات چیچک سے ہوئی۔ ایک اور روایت یہ ملتی ہے کہ ابو طاہر کو ایک ایسی بیماری لگی کہ اس وقت اس کا علاج ہی نہ تھا اور اس کے جسم سے ایسی بدبو نکلتی تھی کہ اس کے طبیب بھی اس سے دور بھاگتے تھے۔ اے میرے اللہ، اس ویڈیو کے سب دیکھنے والوں کے گناہوں کو پردہ پوشی کرتے ہوئے ہمیں کم از کم ایک دفعہ حجر اسود کو بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرما دے۔ جو ایک دفعہ بوسہ لے چکے ہیں انہیں بار بار اپنے در کی حاضری نصیب فرما دے۔ میرے مولا، ہم خطاکار، گنہگار اور تیرے ہی عاجز بندے ہیں، ہمیں زندگی بھر اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔ روزی میں اس قدر اضافہ فرما دے کہ ہم بھی تیرے جنتی پتھر کی زیارت کو جا سکیں۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔